بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ مجلس انصار اللہ ناروے کی آن لائن ملاقات۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ مورخہ 29 جنوری 2023 کو مجلس انصار اللہ ناروے کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں قائم ایم ٹی اے اسٹوڈیوز سے رونق بخشی، جبکہ مسجد بیت النصر اوسلو ناروے سے انصار نے آن لائن شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ سے ہوا۔ اس کے بعد صدر صاحب مجلس انصار اللہ ناروے نے حضور انور کی خدمت میں انصار اللہ کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ناروے میں انصار اللہ کی کل 12 مجالس ہیں اور تجنید 329 انصار کی ہے۔ اس کے بعد مختلف امور پر انصار کو حضور انور سے سوالات کرنے کا موقع ملا۔ ایک ناصر نے اپنا تعارف کرواتے عرض کیا کہ وہ اور ان کی اہلیہ 3 ماہ قبل احمدیت میں داخل ہوئے ہیں۔ اس سے قبل 18 سال تک وہ سنی مسلمان تھے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ہمارے اور سنیوں کے درمیان کافی مشترک چیزیں ہیں۔ بعد ازاں موصوف نے سوال کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نظام خلافت اسلام کی تجدید اور اشاعت کے لیے کس قدر ضروری ہے، نیز ہم اشاعت اسلام میں کیسے ممد ثابت ہو سکتے ہیں اور خلیفہ وقت کے ساتھ ہم کیسے اچھا تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے عمل نے ہی خلافت کی ضرورت کو ثابت کر دیا ہے، اور یہ کہ خلافت اشاعت اسلام کے لیے ضروری ہے، اسی لیے تو آپ سنیوں سے احمدیت میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی تھی کہ 1000 سال کے تاریک عرصے کے بعد مسلمانوں میں مسیح موعود کی آمد ہوگی، اور وہ مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ الفاظ بیان فرمائے کہ ان کا مقام خلیفۃ الرسول کا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ اسلام کے پیغام کی اشاعت کے لیے نظام خلافت جاری رہے گا، کیونکہ یہی موزوں وقت تھا کہ جب اسلام اور احمدیت کی اشاعت کے لیے تمام ذرائع میسر تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا اور دیگر ذرائع میسر ہیں، اور خلافت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر کام کرے گی، اور آپ کے ذریعے اسلام اور احمدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا۔ پھر یہ ایک منظم نظام ہوگا۔ دوسرے فرقوں میں آپ کو یہ نظام نہیں ملے گا۔ یہاں خلافت کے ماتحت اسلام احمدیت کا پیغام دنیا کے سارے کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ مختصراً اس لیے اس کی ضرورت ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس ایک قیادت نہیں ہے تو آپ ایک ریوڑ کی طرح ہیں جس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مقرر نہ ہو۔ بس خلافت احمدیت کے تحت ہمارے نظام میں یکجہتی اور ایک وجود آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رہنمائی نازل ہوتی ہے، اور جب بھی وہ ضروری سمجھتا ہے کہ فلاں کام ہونا چاہیے تو وہ جماعت کو اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بس خلافت کے نظام کی ایک وجہ ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی، جس کے بعد ملوکیت کا ایک دور آئے گا، اور اس کے بعد طریقی کا دور آئے گا، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا مسیح و مہدی ظاہر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خلافت تا قیامت جاری رہے گی، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ خلافت احمدیہ تا قیامت جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس خلافت کی نصرت اور رہنمائی فرمائے گا، اور خلافت کی ہی ہدایت سے جماعت ترقی کرے گی اور پھولے گی پھلے گی، اور یہی ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہر سال ہزارہا لوگ احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک اکیلا شخص جس نے ایک چھوٹی سی بستی میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، آج تقریباً دنیا بھر میں شہرت پا چکا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے۔ اگر آپ نظام خلافت سے جڑ جائیں گے اور آپ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور آپ یہ بھی مانیں گے کہ آپ علیہ السلام کے بعد حقیقی خلافت جاری ہے، تب آپ کو بھی اسلام کے بارے میں علم حاصل کر کے تبلیغ اسلام کے ذریعے سے خلیفہ اور نظام جماعت کی مدد کرنی چاہیے۔ بس یہ ہر ایک احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پھیلائے، کیونکہ بیعت کرتے وقت سب نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ اسلام میں مدد کرے گا۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کے بارے میں زیادہ علم حاصل کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں، اسی طرح معتبر احادیث بھی۔
اس کے ساتھ یہ بھی یقیناً بہت ضروری ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصانیف کو پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کی کافی کتب کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر نارویجن زبان میں ترجمہ موجود نہ ہو تو آپ کم از کم وہ کتب پڑھ سکتے ہیں جن کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اسلام اور احمدیت کے بارے میں اپنے علم کو تازہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو وسیع بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ خلیفہ، جماعت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات یعنی انسانوں سے چاہتا ہے ہم صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ بنیں۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو آپ کا خلافت سے اچھا تعلق قائم ہو جائے گا۔ ایک ناصر نے سوال کیا کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں پاکستان، ہندوستان اور الجزائر کے بعد اب حال ہی میں برکینا فاسو میں 9 احمدیوں کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا ہے۔ کیا یہ مخالفت جماعت کی ترقی کو دیکھ کر مزید ملکوں میں بھی پھیلنے کا امکان ہے، اور جماعت کو ان خطرات کی وجہ سے سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کرنے چاہئیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ جس طرح جماعت پھیل رہی ہے، حسد بھی بڑھ رہا ہے۔ اب حسد بڑھ رہا ہے تو فتنہ اور فساد پیدا کرنے، وسوسے ڈالنے والے اور دجالی صفت رکھنے والے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آخری 3 سورتوں میں پہلے ہی دعا سکھا دی۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ احمدی ہی ہیں جو خدائے واحد کی صحیح طرح عبادت کرنے والے ہیں۔ گو کہنے کو تو یہ ہمیں ان ملکوں میں خدا تعالیٰ یا اس کے رسول کے نام پہ قتل کرتے ہیں اور ہم پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن دراصل ان میں ایک حسد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اور ہر نبی کی جماعت کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ جب بھی وہ پھیلتی ہے، حاسدین کی تعداد بھی بڑھتی ہے، وسوسے ڈالنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے، اور پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ظلم سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور یہی کچھ جماعت احمدیہ سے ہوا۔ پہلے ہندوستان میں ہوا، جب پاکستان ہندوستان ایک تھا، اس وقت احراری شور مچاتے تھے، حالانکہ اس وقت برٹش گورنمنٹ تھی، لیکن بعض مواقع ایسے آئے کہ انگریز افسران جماعت کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمے کرتے رہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مقدمے ہوتے رہے، اور فساد پیدا ہونے کی بھی کوشش ہوتی رہی۔ پھر پاکستان ہندوستان بنا تو پاکستان میں کیونکہ جماعت کی تعداد زیادہ تھی، وہاں شروع سے ہی پہلے 53 کے فساد ہوئے، پھر اس کے بعد 74 کے واقعات ہوئے، 84 میں ہمارے خلاف قانون مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی، اور پھر جو تبدیلیاں کر سکتے تھے، جو ان کے بس میں تھا، وہ کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ حاسدین جماعت کی ترقی دیکھ کر یہ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور یہی کچھ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں بھی مولویوں نے آج کل سر اٹھانا شروع کیا ہوا ہے۔ آج کل وہاں بھی نئے سرے سے مولویوں کا گروپ ختم نبوت کے نام پہ احمدیوں کے خلاف مختلف چھوٹے قصبوں میں، جہاں جماعت تھوڑی تعداد میں ہے، وہاں فساد پیدا کرنے یا مار دھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں بھی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو باہر بھی ہوں گے۔ افریقہ میں کیونکہ جماعت پھیل رہی ہے اور پاکستانی مولوی بھی وہاں جاتا ہے، ختم نبوت یا وہابیت کی تعلیم کے نام پہ بعض عرب ملک اپنا روپیہ بھی لگاتے ہیں۔ برکینا فاسو میں مسلمان زیادہ تر وہابی ہیں۔ بہرحال وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ سارا فتنہ و فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح ہم سختی سے جماعت کو دبا لیں گے، لیکن جو شخص احمدی ہوتا ہے، خود اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے ایمان میں پختہ ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے نمونہ دیکھ لیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ اسی طرح بعض اور نوجوان ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ یہ کرو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو برکینا فاسو کے بارے میں تھا، مثال بھی دی تھی کہ ایک نوجوان نے کہا کہ تم کہتے ہو تصویریں کیوں لگاتے ہو، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور تصویریں لگاؤں گا، تو یہ ان کے ایمان کی پختگی ہے۔ یورپ میں تو ویسے ہی دہریت پھیل رہی ہے اور مذہب کے خلاف ایک باقاعدہ مہم ہے۔ آج کل مختلف قسم کی حرکتیں شروع ہوئی ہیں، عورت مرد کی آزادی کے نام پہ، مختلف جنڈر کی آزادی کے نام پہ، جس کو یہ مختلف نام دیتے ہیں، یا دوسرے ناموں پہ۔ گو بعض جگہ یہ صحیح ہیں، لیکن جہاں مذہب کے ساتھ آزادی کے نام پہ یہ باتیں کرتے ہیں، یا مذہبی تعلیم کے خلاف آزادی کے نام پہ باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دہریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اسکیم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہمارے سے مذہبی مخالفت ہوگی، بلکہ ہمیں دہریت کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دہریت کی طرف سے بھی مخالفت ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف یہ نہیں لکھا
کہ میں مسیح کے طور پر آیا ہوں، اس لیے عیسائیت کے خلاف میرا جہاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی ہدایت دینی تھی اور عیسائیوں کو بھی ہدایت دینی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اور اب آ گیا ہے جب لوگ خدا تعالیٰ کو ہی بھول رہے ہیں، اس لیے دہریت کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ہمیں دہریت کے خلاف اپنے لٹریچر کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے دلائل مضبوط کرنے ہوں گے، اور اس حوالے سے اپنی باتوں میں زیادہ سے زیادہ زور پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ عیسائیت کو تو لوگ بھول چکے ہیں۔ لیکن بہرحال سارے مخالفین، چاہے وہ مذہب کے مخالفین ہوں، دہریہ ہوں، اسلام کے مخالفین ہوں، یا عیسائی یا دوسرے مذاہب کے ہوں، یہ سب مل کے احمدیت کے خلاف محاذ کھڑا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے جب ان کو جہاں احمدیت پھیلتی یا مضبوط ہوتی نظر آئے تو یورپ کے بعض ممالک میں بھی اس طرح کی مخالفت سامنے آئے۔ اس کے لیے ہمیں انتظامات کے حوالے سے ہر روز ہوشیار رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں اور صدقات کے ذریعے سے ان بلاؤں کو ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ مساجد کی حفاظت کے جو ظاہری طریقے ہیں، اس بارے میں بڑے عرصے سے جماعتوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی مساجد کی حفاظت کا انتظام رکھیں۔ ایک ظاہری انتظام ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر ہر وقت ہوشیار رہے اور دائیں بائیں دیکھنے والا ہو تو یہ دشمن کو مایوس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ہوشیار ہیں تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے اور اس وقت اتھارٹیز کے ذریعے ہم ان کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ بہرحال دعا، صدقات اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمیں حفاظت کے لیے ظاہری کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ یہاں بھی آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک ناصر نے سوال کیا کہ انسانیت کو درپیش چیلنجز میں سے ایک چیلنج گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا ہے۔ آج کل ساری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور بحیثیت جماعت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سوال سن کر حضور انور نے سوال کرنے والے سے استفسار فرمایا کہ گلوبل وارمنگ سے آپ کو کیا فرق پڑا ہے، جس پر موصوف نے عرض کیا کہ ڈائریکٹلی نہیں پڑا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی نہیں پڑا، موسم اتنا چینج ہو رہا ہے اور طوفان آ رہے ہیں، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں برفیں پڑ رہی ہیں، کہیں آف سیزن ایسی باتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کے اپنے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر ڈائریکٹلی کوئی اثر نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے زمین درکار ہے، اور ظاہر ہے کہ جب زمین کی ضرورت ہوگی تو جہاں جنگل ہیں ان کو زمینوں کو آباد کرنے اور خوراک پیدا کرنے کے لیے کاٹنا ہوگا۔ خوراک پیدا کرنے کے لیے فارمنگ کے لیے زرعی زمین چاہیے۔ یہ ایک بات ہے کہ اس میں ہمیں ایک نسبت رکھنی ہوگی۔ اب ترقی یافتہ ممالک نے ایک شرط رکھی ہے کہ ہم نے 20%، 30% یا 40% زمینوں کو جنگل کے اندر رکھنا ہے۔ اگر یہ اسی طرح مینٹین کرے تو ٹھیک ہے۔ افریقہ میں جنگل کاٹتے جا رہے ہیں اور نئے نہیں لگا رہے۔ غریب ممالک پاکستان وغیرہ ان میں جنگل کاٹ رہے ہیں اور نئے نہیں لگا رہے، تو اس سے بھی ایک موسم میں تبدیلی آتی ہے اور ماحولیاتی کیفیت بدلتی ہے۔ اب جب پاکستان میں بارشیں ہوئیں اور فلڈ آیا تو یہ الزام دیتے ہیں کہ مغرب کی پولوشن کی وجہ سے ہمارے ہاں فلڈ آئے ہیں۔ مغرب کی پولوشن تو پھر مغرب پہ بھی اثر انداز ہونی چاہیے تھی، لیکن تم نے اپنے ملک میں کیا کیا؟ پہلے راولپنڈی سے نکلتے تھے تو مری کی طرف، گھوڑا گلی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو جنگل ہی جنگل نظر آتے تھے۔ اب اس طرف آبادی تو اتنی نہیں، لیکن ٹھیکیداروں نے جنگل کاٹ کے نئے جنگل نہیں لگائے، کوئی درخت نہیں۔ سوات میں جائیں تو وہاں درخت کٹ گئے، اور پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں درخت کٹ گئے، ان کے جنگل ختم ہو گئے۔ تو خود انہوں نے اپنی اکانومی کو تو تباہ کیا، پھر پانی کو ریزرو کرنے کے لیے جو ڈیم بنانے چاہیے تھے انہوں نے نہیں بنائے، اور الزام لگا دیا کہ یہ یورپ اور مغربی ممالک کی پولوشن نے کیا ہے۔ ہاں، انڈسٹریل ریولوشن یا صنعتی انقلاب نے بھی اثر ڈالا اور اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی لیے چین نے کہا کہ ترقی یافتہ مغربی ممالک نے اپنی انڈسٹری کو اتنا ڈیولپ کر لیا جس کی وجہ سے ہوا میں پولوشن ہوئی اور گلوبل وارمنگ شروع ہوئی۔ اب ہمیں کہتے ہو کہ تم رکو۔ ہم تو نہیں رکیں گے، ہم 20 یا 50 سال تک اسی طرح اپنی انڈسٹری چلائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ رکنا ہے کہ نہیں۔ انڈیا بھی یہی کہتا ہے۔ یہ چیزیں اب ساتھ ساتھ چلیں گی، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ جن علاقوں میں احمدی رہتے ہیں یا جن جگہوں پہ ہمارا کچھ اثر ہے، کم از کم ان کو یہ کہیں کہ جو زمین تم جنگلوں سے خالی کر رہے ہو وہاں جنگلات اور درخت تو لگاؤ، ایک درخت کاٹتے ہو تو 2 درخت لگاؤ۔ آبادی کے تناسب سے اگر زمین صاف کرنی ہے
تو اول تو اس میں ایسا انفراسٹرکچر بناؤ کہ تھوڑے علاقے میں زیادہ آبادی ہو، اور اچھی فارمنگ سے، زراعت کے لیے بھی اچھی پلاننگ سے ہو سکتی ہے۔ پھر افریقہ میں بہت وسیع علاقہ پڑا ہوا ہے جہاں جنگل نہیں ہے، اور وہاں فارمنگ کر سکتے ہیں۔ ان کو آباد کر کے وہاں سے اس ملک کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی خوراک مہیا کر سکتے ہیں۔ اگر امیر ممالک وہاں کوشش کریں اور علاقے ڈیولپ کریں تو بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ جہاں خالی جگہ ہیں ان کو آباد کرو، فارمنگ کے لیے استعمال کرو، جنگلوں کو کم کاٹو، کاٹتے ہو تو مزید لگاؤ، اور جہاں سارے پہاڑ ٹنڈ کر دیے ہیں ان علاقوں پر مزید محنت کرو۔ ہم خود زیادہ سے زیادہ ٹری پلانٹیشن میں حصہ لیں، اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی کہیں کہ اگر ہم خالی جگہوں پہ جہاں پہلے درخت ہوتے تھے لاکھوں کروڑوں درخت لگانے شروع کر دیں تو ایک حد تک ہم اس کے بد اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہم دنیا کو سمجھائیں اور بتائیں کہ اس کے کیا کیا بد اثرات ہو رہے ہیں، اگلی نسل کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ اس لیے اپنے لیے اتنا لالچ نہ کرو کہ سب کچھ ہی آپ لے لینا ہے، اگلی نسل کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ ایک ناصر نے سوال کیا کہ دعا اور شفاعت میں کیا فرق ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ دعا اور شفاعت دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہر شخص دعا کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شفاعت کرنے کی طاقت نہیں بخشی۔ حضور انور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی صحت یابی کے لیے دعا کی تھی۔ اس واقعے کے متعلق حضور انور نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایسی دعا شفاعت کا درجہ رکھتی ہو۔ ایک ناصر نے سوال کیا کہ عموماً بچوں کی شادی کے بعد انہیں اسلامی تعلیم کے مطابق الگ گھر میں رہنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی خود مختار زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن جب والدین کو بڑھاپے میں بچوں کے ساتھ رہنا پڑے تو انہیں والدین کو اپنے ساتھ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، گھر بھی چھوٹے ہیں۔ اس سلسلے میں حضور انور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ اس صورتحال میں کس طرح والدین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اسلامی تعلیم کا کیا سوال ہے؟ یہاں جو عیسائی، دہریہ، لا مذہب، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ کون سا والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ شادی ہوئی تو علیحدہ رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے گھر میں مسائل پیدا ہوں، نندوں بھابھیوں کی لڑائی ہو یا ساس بہو کی لڑائی ہو۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گھر چھوٹے ہیں تو ایک اور فیملی کو رکھ کے مصیبت ڈالنی ہے، تو بہتر ہے کہ ان سے کہا کریں کہ بیٹے تم اپنے گھر جاؤ اور اپنا علیحدہ گھر لو۔ پھر اگلا سوال ہوا کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں۔ مغربی ملکوں نے تو یہ علاج نکال لیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولڈ پیپلز ہاؤس میں ان کو جمع کروا دو، ہفتے کے بعد بیٹا یا بیٹی ان کو جا کر السلام علیکم کر آئے، تھوڑی سی کھیر پکا کے دے آئے، اور اس نے کھا لی اور خوش ہو گئی کہ میرے بچے نے میرا خیال رکھا ہے، اور باقی وقت نرسیں سنبھال رہی ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے، تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے، تمہاری ماں کا تم پہ حق ہے، پھر تمہارے باپ کا تم پہ حق ہے۔ تو یہ حق ادا کرنے ضروری ہیں، اور یہی اسلامی معاشرہ کہتا ہے۔ اس صورت میں کہ ماں باپ بوڑھے ہوں تو اول یہ کہ بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو کہیں کہ ہم تمہاری جوانی میں تمہاری خاطر تمہیں علیحدہ کر رہے ہیں، یا تم ہمارے سے علیحدہ ہو رہے ہو، ٹھیک ہے رہو، لیکن اگر ہمیں بڑھاپے میں تمہاری ضرورت پڑے تو تم نے ہمارے کام آنا ہے۔ اول تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ تعالیٰ تمہاری محتاجی سے ہمیں بچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ارذل العمر سے بچ کر رہنے کی دعا کرو تاکہ ایسی محتاجی نہ ہو۔ لیکن اگر بڑھاپا ہو اور ایسی صورتحال ہو کہ ماں باپ کو رکھنا پڑے تو پھر ہمارا یہ اخلاقی اور مذہبی فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کو رکھا جائے، اور ایسے حالات میں بہو کو بھی اپنے ساس سسر کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اگر گھر چھوٹے ہیں تو قریب کوئی اور گھر لے لیں، یہاں کونسلیں مدد کرتی ہیں، ان کونسل کی مدد سے قریب گھر لیا جا سکتا ہے، پھر صبح شام ان کے پاس جائیں اور خدمت کر لیں۔ یہی ایک علاج ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر بڑے گھر ہیں تو اس کے ایک کمرے میں رکھ لیں اور خدمت کر لیں تو ثواب ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کی بھی فکر ہے، اگر اپنی عاقبت کی بھی فکر ہے، اور مذہب کی بھی کچھ سدھ بدھ ہے، تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ ہم نے بھی مرنا ہے اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بڑوں کی خدمت کریں۔ ایک ناصر نے سوال کیا کہ جب مجلس انصار اللہ کا کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے
تو اس سے کافی عرصہ قبل ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے اور پروگرام کو دلچسپ بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود حاضری میں کمی رہتی ہے۔ نیز انہوں نے عرض کیا کہ جب انصار کو رپورٹ فارم پر کرنے کا کہا جاتا ہے تو صرف چند انصار پر کر کے واپس بھیجتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مجلس کو کسی سے عبادت کے بارے میں پوچھنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ بندے اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے۔ ان امور پر انہوں نے حضور انور سے رہنمائی کی درخواست کی۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر حاضری میں کمی رہتی ہے تو یہ فکر مندی کی بات ہے اور شعبہ تربیت کو مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ حاضری کو بڑھانے کے لیے حضور انور نے فرمایا کہ ممبران سے فیڈ بیک اور تجاویز لی جائیں کہ کس قسم کے پروگرام منعقد ہونے چاہیے، اس طریق سے حاضری میں بہتری آ سکتی ہے۔ فارم پر کرنے کے حوالے سے حضور انور نے فرمایا کہ بجائے یہ پوچھنے کہ کتنی نمازیں ادا کی ہیں، ماہانہ رپورٹ فارم میں نماز ادا کرنے کی طرف ترغیب دلائی جائے، جیسے نماز فرض ہے، ہمیں امید ہے آپ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہوں گے، یا کیا آپ باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں؟ حضور انور نے فرمایا کہ جماعت کا فرض ہے کہ افراد جماعت کو نمازوں کی طرف ترغیب دلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نمازوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضور انور نے ایک حدیث کا ذکر کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز پر مسجد نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضور انور نے فرمایا کہ انصار کو نماز سے متعلق باقاعدگی سے احادیث بھیجی جائیں تاکہ ان کو یاد دہانی ہوتی رہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس سے اور بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ایک ناصر نے عرض کیا کہ انصار اللہ کے ممبران عمر کے ایسے حصے میں ہوتے ہیں جہاں ان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور اس لحاظ سے ان کی تربیت کرنا مشکل ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے حضور انور سے رہنمائی کی درخواست کی۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ انصار کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بڑھاپے میں اگلی زندگی قریب آ گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ وہ زندگی کے ایسے حصے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ہر دن انہیں موت اور حساب کتاب کے دن کے قریب کر رہا ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ یہ بات انہیں پیار سے سمجھائی جائے۔ ایک ناصر نے اس بات کی وجہ معلوم کرنا چاہی کہ جماعت احمدیہ بہت ساری مساجد تعمیر کرتی ہے جن کا نام مسجد کی بجائے بیت ہوتا ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ یہ درست نہیں اور مثال دی کہ لندن میں بیت الفتوح مسجد ہے جس کا درست نام مسجد بیت الفتوح ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ پاکستان میں قوانین کی وجہ سے مسجد کو مسجد کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے وہاں بیت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ عموماً جب اللہ تعالیٰ کے کسی صفاتی نام پہ مسجد کا نام رکھا جائے تو وہاں بیت کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ خانہ کعبہ کو بھی بیت اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ناصر نے سوال کیا کہ یورپ اور خاص طور پر اسکینڈینیوین ممالک میں گورنمنٹ 50% تک ٹیکس وصول کرتی ہے۔ یہ انکم ٹیکس کے علاوہ جمع پونجی جائیداد اور پروڈکشن پہ بھی لیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کا مصرف بھی اسلام میں زکوٰۃ کے مصرف جیسا ہی ہے، جیسا کہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ معاشرے میں بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ ٹیکس کی شرح زکوٰۃ کی شرح سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ کیا ایسا ملکی ٹیکس جو زکوٰۃ کے مصرف کو پورا کرتا ہو زکوٰۃ کا نعم البدل سمجھا جا سکتا ہے؟ اس پر حضور انور نے استفسار کرتے ہوئے فرمایا کہ زکوٰۃ تو فکس چیزوں پر ہے، مثلاً زیور یا سونا۔ اگر آپ نے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے تو کیا اس کے اوپر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے؟ اس پر اس ناصر نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ نہیں لیتی، لیکن زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہے، حکومت آپ کا اس پہ ٹیکس نہیں لیتی۔ مثلاً جانور ہیں، گائیاں یا بھینسیں، ان کا ایک نصاب مقرر ہے، اس پہ آپ کی جو انکم ہے اس پہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، ان جانوروں کے اوپر نہیں لیتی۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹی وغیرہ پہ لیتی ہے، تو جن چیزوں پہ آپ سے گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم معین ہے، ایک نصاب ہے کہ اتنی رقم اگر 1 سال تک آپ کے بینک میں پڑی رہے اور اس کا مصرف نہ ہو، کسی جگہ استعمال نہیں کی گئی، تو اس پہ زکوٰۃ ہے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر آتی ہے۔ اب آپ جب گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بعد اپنی سیونگ کر لیتے ہیں اور وہ سیونگ پڑی رہتی ہے تو گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ کیونکہ 1 سال تمہاری سیونگ پڑی رہی ہے اس لیے تم اس پہ مزید ٹیکس دو۔ ہاں، بعض اداروں کو گورنمنٹ منع کر دیتی ہے کہ تم لوگ یہ سیونگ نہیں رکھ سکتے، یا تو اس کو خرچ کرو یا پھر گورنمنٹ اس پہ ٹیکس لگا دے گی۔ لیکن انفرادی طور پر جہاں تک میرا علم ہے ایسا نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے بینک میں 7.5 تولے سونا کے برابر رقم رکھی ہوئی ہے، اس پہ سال گزر گیا
اور آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا تو پھر 1 سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے جو 2.5% ہوگی۔ یہ ہر انفرادی کیس میں دیکھنے والی بات ہے کہ کون سی رقم آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہے جس پہ ٹیکس ادا کر دیا اور زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتی، اور وہ رقم جو 1 سال تک فکس اماؤنٹ ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے کم رقم ہو گئی ہے تو اس پہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن اگر وہ رقم اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے جس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو باوجود یہ کہ اس کی آمد پہ گورنمنٹ ٹیکس بھی لے چکی ہے تو ہر انفرادی کیس کو دیکھنا پڑے گا۔ زکوٰۃ اپنے نصاب کے لحاظ سے واجب ہے اور ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے۔ ہاں، بعض چیزوں پہ گورنمنٹ کے ٹیکس ادا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مثلاً ہمارے ملکوں میں زمیندار ہیں، وہاں گورنمنٹ ان سے مالیانہ لیتی ہے، ایک ٹیکس لے لیتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ گورنمنٹ وہ ان سے وصول کر لیتی ہے۔ لیکن اسلام میں شروع میں تھا کہ جو بارانی علاقے تھے ان کی آمد بہتر ہوتی تھی، اور جو چاہی علاقے تھے، جو کنویں ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے بہت سی تھوڑی کاشت ہوتی تھی، اس لیے ان پہ ٹیکس نہیں تھا، اور جو بارانی علاقے تھے ان پہ ٹیکس تھا کیونکہ وسیع علاقے میں کاشت کر سکتے تھے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب اریگیٹڈ لینڈ کی آمد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کا موقف ہے کہ اب اس کے بارے میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، وہ سوچ رہی ہے کیونکہ جو رین فیڈ ایریاز ہیں، جو بارانی علاقے ہیں، ان کی آمد کم ہے اور جو اریگیٹڈ ایریاز ہیں ان کی آمد زیادہ ہے۔ پہلے الٹا حساب ہوتا تھا، اس لیے ٹیکس کی بھی الٹی نوعیت تھی، اب ٹیکس کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ اسی طرح پہلے ہمارے فقہ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی۔ اب چاندی اور سونے کی قیمتوں میں اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ ایک نصاب نہیں رکھا جا سکتا، وہ کوئی ریشو نہیں بنتی۔ اس لیے ہم نے اپنے فقہ میں اپنے طور پہ یہ کر دیا ہے کہ سونے کا نصاب سونے کا نصاب ہے اور چاندی کا نصاب چاندی کا نصاب ہے، یعنی وہ علیحدہ ہوگا، اس کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، بڑا کمپلیکس ہے، ہر انڈیویجول کیس پر دیکھنا ہوگا، لیکن ہر جگہ یہ رول اپلائی نہیں ہو سکتا کہ جہاں گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا وہاں زکوٰۃ نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا وہاں زکوٰۃ دینی بھی ضروری ہے۔ ہر نوعیت کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب آپ کے پاس آمد آئے گی تو اس کے اوپر جماعتی نظام یا مفتی سے فتویٰ لے کر پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں۔ ملاقات کے آخر میں حضور انور نے شاملین کو فرمایا، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آواز ابو عبیر۔